اردو کے مشہور شاعر کیفی اعظمی کی یاد میں آج مغربی بنگال اردو اکیڈمی میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں سابق پولیس افسر نثار احمد، رضیہ سلطانہ، ڈاکٹر عقیل احمد عقیل، علیم ہاشمی، منظر حسن، درخشاں زریں اور ڈاکٹر نصرت جہاں نے کیفی اعظمی کے مختلف شعبۂ حیات پر مقالہ پیش کیا۔ کیفی اعظمی کی شروعاتی زندگی سے لے کر ان کی فلمی زندگی اور اس کے بعد ان کے نظریات کو مختلف زاویوں سے پیش کیا گیا، اور کیفی اعظمی نے کس طرح سے اردو زبان کو ایک عام فہم زبان بنا کر فلمی دنیا سے لے کر ادبی دنیا میں اپنی ایک الگ شناخت بنائی، اس پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ اس موقع پر اردو اکیڈمی کے سینئر رکن ڈاکٹر دبیر احمد، پرویز رضا، منصور حسن، نوشاد عالم وغیرہ موجود تھے۔ وہیں اس پروگرام کی صدارت ڈاکٹر کلیم حاذق نے کی۔ اور اکیڈمی کی جانب سے فلاور اسٹیک، میمنٹو اور اتریو پیش کریں۔ میں سبھی سے گزارش کروں گا کہ تشریف اسی کے ساتھ آپ حضرات کو اچھی طرح اس بات کا علم ہے کہ اردو اکیڈمی کا سیر روزہ پروگرام ہونے والا تھا 14، 15 اور 16۔ 14، 15 تاریخ کو 2 سیلیبریٹیز آنے والے تھے، جس کا نام تھا جاوید اختر اور شبانہ اعظمی۔ لیکن اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، خصوصاً جو کلکتے کے حالات ہیں، وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم یہ پروگرام کر سکیں۔ اور دوسری طرف خود جاوید اختر اور شبانہ اعظمی کی طرف سے معذرت چاہی گئی کہ ان کا جو عمر ہے اور یہ سفر ہے ان کے لیے مناسب نہیں ہے، وہ رسک لینا نہیں چاہتے ہیں، لہٰذا وہ معذرت چاہتے ہیں۔ من جملے حالات کے تحت ہم نے اکیڈمی نے فیصلہ کیا کہ پروگرام کو فی الحال ملتوی کیا جائے، اور جیسے حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہم پھر اس پروگرام کو اسی ذوق و شوق کے ساتھ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ تو لیکن تقسیم جو ہوا وہاں میں 2 منٹ آپ کے لینا چاہوں گا کہ تقسیم کا مقصد ہی یہی تھا کہ رابطے کو ختم کر دیا جائے، اور جو رابطے کی زبان اس کو کاٹ دی جائے، اور اس کے ساتھ ایک دوسری بات یہ ہوئی کہ یہ مقصد تھا کہ اس پر مذہب کا لیبل لگا دیا جائے، اس لیے کہ انگریزوں نے دیکھا تھا کہ ہندوستان کو مذہب کی بنیاد پہ ہی تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور ترقی پسندیت یہ کہہ رہی تھی کہ ہم مزدوروں، کسانوں، ان کو جوڑ کر ایک متحدہ معاشرے کی تشکیل دیں، اور یہ معاشرہ اگر تشکیل دیا جاتا تو آزادی دیر میں ملتی، لیکن وہ سامراجیت کو اور بڑا دھچکا لگ سکتا تھا۔ ہندوستان کو تقسیم کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جہاں جہاں سے آپ کو تحریک کو تقویت مل رہی تھی، ایک پنجاب آپ دیکھ لیجئے پیداوار کے لحاظ سے بھی، کھیتی کے لحاظ سے بھی، اور ایک بنگال صنعت کے لحاظ سے بھی اور فکری بلندی کی وجہ سے بھی، یہ 2 جگہیں تھی یہاں سے آپ کو آپ کی آزادی کی جو تحریک تھی اس کو بڑی تقویت مل رہی تھی۔ درمیان میں پورا ہندوستان تھا، لیکن ان 2 مرکزی جگہوں سے بار بار ایسی کوشش ہو رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ 1905 میں بنگال کو پہلی بار تقسیم کیا گیا، اور پھر 19 ہو رہی تھی۔ مقصد وہی تھا، اسی کی طرف ہمارا ہندوستان بڑھ رہا تھا، لیکن سامراجیت میں سوشلزم کا ذکر نہیں ہے۔ وہاں ریسورسز جو ہیں وہ ریسورسز پرائیویٹ ریسورسز ہیں، اور ہمارے یہاں آنے کے بعد کوشش یہ کی گئی تھی کہ ہماری جو کارخانے ہیں ان کو نیشنلائز کیا جائے، بینکوں کو نیشنلائز کیا گیا۔ تو ایک طرح سے ہمارے یہاں ہندوستان جب آزاد ہوا تو اسی روش پہ یہ ہندوستان کو چلانے کی کوشش کی گئی تھی۔ سوشلزم کی بات کر کے نثار صاحب نے میرے اس نقطے کو جگایا تھا کہ ہندوستان کی جو تقسیم کو ہم سمجھ ہی نہیں سکے، اگر ہم سمجھ لیتے تو آج صورتحال یہ نہیں ہوتی کہ ایک زبان جس نے کراچی سے لے کر بنگال تک بلکہ ڈھاکہ تک جوڑ کے رکھا تھا اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ آپ یقین مانیے ایک بار وہ مجھے بنگلہ کے ایک مصنف نے کہا تھا کہ آپ سرت چندر چٹرجی پر یہ کام دکھا دیجئے کہ ان پہ اردو میں کتنا کام ہوا ہے.
तो मैंने देखा कि 1922, 23, 24 में जो काम कराची में हुआ था, लाहौर में हुआ था, उनके तर्जमे होते थे वहाँ पर, बंगाल में लिखी जाती थी चीज़ें, बंगाल में नावल लिखा जाता था और उसका तर्जुमा होता था कराची में, वहाँ से चीज़ें जाती थी बॉम्बे में, थिएटर वाले उसको ले उड़ते थे, फिल्में बनती थी। तो एक मुत्तहद मुआशरे की जो जिद्दोजहद थी, उसी जिद्दोजहद के सिपाही थे कैफी आज़मी। बहुत बहुत शुक्रिया आज निसार अहमद साहब, आपका मजमून, आपने कैफी की फिल्मी नगमात की बात की थी, लेकिन फिल्मी नगमात में भी ये जो चाशनी और ये जो ज़बान का जिक्र है, ये जो है, उससे हम आज की जो शायरी हो रही है, ये अब हम समझते हैं कि उससे कितना नुकसान हुआ। उस ज़माने में लोग कहते थे कि कैफी हो, मजरू हुआ, नहीं ये तो फिल्मों के शायर हैं, क्यों गए ये? आज पता चलता है कि अगर ये वहाँ रह जाते और उनकी जैसी और दूसरी तीसरी, सिर्फ जावेद अख्तर तो अकेले हैं, दूसरी तीसरी चौथी नस्ल भी तैयार होती तो सूरत हाल दूसरी होती। वही ज़बान जिंदा रहती है जो समाज में रहती है। वहीं इस प्रोग्राम में उर्दू अकादमी के वाइस चेयरमैन और राज्यसभा सांसद नदीम उल हक और एस हैदर समेत तमाम सीनियर अरकान ने एक होकर कहा कि कैफी आज़मी की शायरी न सिर्फ उर्दू ज़ुबान बोलने वालों के लिए थी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों का दिल छू लेती थी।